آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سحر چاولہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور جناب ہمارے ساتھ غلام حیدر ثاقب بھائی. السلام علیکم ثاقب. خیریت سے آپ؟ جی اللہ تعالیٰ نے نا غذا کو حلال اور حرام میں تقسیم کیا، لیکن ہم نے اس کو بہت سی اور مقداروں میں ڈال دیا. اب تو لیٹسٹ آپ سے جو بات کروں گا طب نبوی پہ بھی کروں گا. یہ بھی آج کل بڑا ایک معافی کے ساتھ اگر استعمال کروں لفظ فیشن کے طور پہ بن گیا ہے کہ اس کو کہہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سنا مکی جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے وہ موت واقع ہو گئی. لیکن دنیا میں کہیں بھی اگر آپ غور کیجئے تو یا ریسرچ ہوتی ہے یا اسٹیٹسٹکس لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور سالوں سال ہوتی ہے. اس کا ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ویکسین نے کیا ہونا تھا بننا تھا کووڈ کی. اس کو صرف چھوٹے سے پیریڈ میں 10 12 14 مہینے میں اگر لائیں تو کتنے لوگوں کے نخرے ہیں کہ جناب یہ پوری ریسرچ نہیں ہوئی، حالانکہ لاکھوں لوگوں کی اس پہ اسٹیٹسٹکس موجود ہے. پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ہمیں شاید غلط فہمیاں بھی دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کانفرنس میں کیلیفورنیا میں تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا جناب انڈے ضرور کھانے چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ڈاکٹرز آف دا ڈاکٹرز تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو، بڑی خوبصورت مثال دی اور یہ مثال مجھے 5-7 سال سے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کبھی پرانی انگلش فلمیں دیکھیں تو ان میں صبح کا جو بریک فاسٹ ہوتا تھا 1 کپ آف کافی ہوتا تھا، 2 فرائیڈ ایگز ہوتا تھا. تو آپ لوگوں نے اپنی غذا میں سے انڈے نکال دیے کیونکہ اس میں سے ہم نے یلو کے اوپر الگ کمنٹ کیا، وائٹ کے اوپر الگ کمنٹ کرنا شروع کیا. لیکن اب FDA جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ریورسل بھی لے رہی ہے. بہت سی میڈیسنز جو باہر کیا کہنا چاہیے بین ہیں ہمارے ہاں وہ بھی ملتی ہیں. بہت سے سویٹنرز جو باہر بین ہے ہمارے یہاں وہ بھی ملتے ہیں اور انتہا کے ملتے ہیں. پھر تیسری چیز یہ کہ ایک آج کل جو بہت بڑا فتنہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بہت بڑا جو ایک لکونہ شروع ہوا ہے وہ ہے امیونٹی ڈیولپ کرنے کا. راتوں رات 2 ڈراپس پئیں، صبح امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ کو کووڈ نہیں ہوگا. کیا یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہے یہ پوچھیں گے ڈاکٹر سحر چاولہ سے. ڈاکٹر صاحبہ سے زیادہ کوالیفائڈ ہونا دنیا میں ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلی دنیا میں اس کے زیادہ کوالیفیکیشن ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ اچھی غذا ہم جس کو کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے اچھی غذا؟ قطب صاحب تھینک یو سو مچ فار دا انٹروڈکشن. دریا کو کوزے میں بند کروں گی. اچھی غذا از گاڈ میڈ فوڈ اور بری غذا از مین میڈ فوڈ. اللہ تعالیٰ مزہ نہیں آ گیا بات سن کے یار. جو خدا نے بنائی اچھی غذا ہے، جو انسانوں نے بنائی ہے بری غذا ہے. پیزا نہیں کھانا، برگر نہیں کھانا، اب جگہ پتا زنگر نہیں کھانا. جتنے بھی ہول فوڈز ہیں، جتنے بھی گاڈ میڈ فوڈز ہیں جو سوائل سے اگتے ہیں، جو سوائل ہمارے پاس زرخیز ہے، جو درختوں پہ لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال جانور دیے ہیں، دیٹ از آل گڈ فوڈ ایٹن ان ماڈریشن. زندگی میں نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ بھی تقسیم ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب جس چیز کو یہ ایک بات جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی غذا ہے لیکن اعتدال اس میں بھی ضروری ہے. ایک چیز ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے. یہ فوڈ تو وہ بھی ہے، پھر جنک کس کو کہتے ہیں ہم؟ سر جنک فوڈ کو جنک فوڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جنک ہے. جنک کی اردو میں کیا ٹرانسلیشن ہے کہ وہ کچرا ہے. بالکل. جنک فوڈ بیسکلی ہمارے پاس ریفائنڈ شوگر، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یعنی کہ گڑ کو چینی میں کنورٹ کرنا ہے. گڑ کو چینی میں، اب گڑ جس پروسیس سے بنتا ہے اس کو آئرن ویسل سے گزارا جاتا ہے. اس میں آئرن ہوتا ہے اور آئرن کی اتنی افادیت ہوتی ہے، اس میں کاپر، میگنیشیم، مینگنیز کانٹینٹ کی چیزیں زیادہ ہوتے ہیں جس کی اب ریفائنڈ شوگر تو ہوتا ہے نا، اس کی اوپر والی لیئر اتار دی گئی ہوتی ہے، نیچے والی لیئر آپ اس کو کہنے آسان الفاظ میں پھوکی ہے. اس کی 0 نیوٹریشنل ویلیو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کی باڈی میں صرف بیماریاں کر رہی ہے. اور جنک فوڈ میں جس میں ہمارے پاس تلے کھانے آ جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس اچھا لوگ سمجھتے ہیں باربیکیو بڑا ہیلدی ہے. باربیکیو بھی ہمارے پاس جنک فوڈ ہے کیونکہ جب اس کو کوئلوں پہ پکایا جاتا ہے اس میں ڈینجرس کیمیکلز، ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز بنتے ہیں جو کہ باڈی میں انفلیمیٹری کنڈیشن زیادہ کرتے ہیں. جب ہم کھانے کو تلتے ہیں اس میں جو زہریلے مادے ٹرانس فیٹس بنتے ہیں. میں آڈینس کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گی ہماری باڈی میں ٹرانس فیٹس کے لیے انزائم نہیں ہے. ٹرانس فیٹ سے مطلب ہے کہ فیٹ کی وہ فارم جو کہ نیچرل نہیں ہے، اگین جو کہ گاڈ میڈ نہیں ہے، نیچر میں موجود نہیں ہے. نیچر کی فارم تھی، اینیمل فارم تھی، سیچوریٹڈ فیٹ، اس کو ہم نے تلا، وہ ٹرانس میں کنورٹ ہوئی اور اب وہ باڈی میں جا کے انفلیمیشن کرے گی اور وہ سارے سگنلنگ پاتھ ویز ان کو تیز اور ایکٹیویٹ کرے گی جو کولیسٹرول، کینسر، ہارٹ ڈیزیز سے ایسوسیٹڈ. تو
تسلی ہو گئی بالکل بالکل ہو گئی تسلی. اچھا اس بات کا جو ایک آسان مطلب ہے نا وہ کالر سے میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب اے جڑیاں تسی جا کے اچھنے مچھلیاں کھاندے ہو نا اے ساریاں انہیلدی نے. وہ مچھلی تو ہیلدی ہے لیکن جس پروسیس میں سے آپ گزارتے ہیں وہ سارا انہیلدی ہے. وہ باربیکیو کے اوپر جو لوگوں کی مت تھی وہ بھی غلط ہے کیونکہ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ لانگ ٹائم یوزرز جو ہیں ان کے اندر کینسر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. فار واٹ ریزنز آئی ہیو نو آئیڈیا. ڈاکٹر صاحب